وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا روح عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن الصائب عن مرة الحمداني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل صار من وتائه ولهافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريك دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريك دمه. وهكذا رواه أبو داود في الجهاد. عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة بنحوه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر کہ اللہ کے ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ راتوں کو بستر چھوڑ کے اللہ کی دربار میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس پر دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے ان ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو عالم سے یہ بات روایت کی ہے کہ عجب ربنا من رجلین، اللہ تبارک و تعالی دو بندوں سے تعجب بنا پسند فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے میرے بندے ہیں. رجل صار من وطئہ ولحافہ، کہ ایک تو وہ بندہ جو اپنے بستر کو اپنے لحاف کو چھوڑ کے اپنے اہل عیال کو چھوڑ کے اللہ کی نماز کی طرف جاتا ہے کہ آدمی گھر میں ہے، کمرہ ہے، رہائش ہے، بیوی ہے، ایک ہی بستر پہ لیٹے ہوئے ہر چیز چھوڑ کے مصلی پہ کھڑا ہے. رغبتاً فیما عندی، اس کو رغبت ہے کہ جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ مجھے حاصل ہوں. وشفقتاً مما عندی، اور میرے عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی میری رحمت کی بھی امید رکھتا ہے اور میرے عذاب سے بھی ڈرتا ہے. ایک بندہ تو یہ ہے جس کو اللہ پاک بڑا پسند فرماتا ہے. وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں شرکت کی. فَانْهَزَمُوا، لشکر کو شکست ہو گئی. اب اس کو پتا ہے ما علیہ من الفرار وما لہ من الرجوع، اب اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو بھاگ جائے، دور ہو جائے، چھپ جائے، بچ جائے، اپنی جان بچا لے، یا دشمنوں کی طرف لوٹے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کو شہید ہونا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ فرجع حتی اہریک دمہ فی رغبتاً، لیکن اس بندے نے اپنی جان بچانے کے بجائے دشمن کی طرف لوٹا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. کیوں؟ رغبتاً
فیما عندی، اس کو میرے ثواب کی امید ہے اور میرے عقاب کا خوف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ملائکہ سے انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کیسا میرا بندہ ہے، رجع رغبتا فیما عندی ورحبتا مما عندی حتی احریق دمہ، اگر یہ فرار ہو کے بھاگ جاتا تو جان بچا سکتا تھا، لیکن دشمنوں کی طرف لوٹ کے اس نے میرے راستے میں اپنا دم اپنا خون بہا دیا۔ تو اللہ کو یہ بندے پسند ہیں جو آرام چھوڑ کے یا عبادت میں ہیں یا جہاد میں ہے، جہاد بھی عبادت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ دیکھنا ہو تو پھر حضور کے صحابہ پہ نظر ڈالو کہ کانوا فی اللیل رہبانا وفی النہار فرسانا، کہ راتیں ان کی ایسی ہوتی تھی کہ عبادت میں گزرتی تھیں اور دن ان کے گھوڑوں کی پشت پہ گزرتے تھے جہاد کرنے میں۔ اسی لیے دیکھیں کہ حضور پاک کے لاکھوں صحابہ ہیں، 1,24,000 کی تعداد جو ہے وہ تو حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ ہے۔ اب ساری دنیا تو حج میں نہیں آ جاتی، تو معنی یہ ہے کہ اصل عدد صحابہ کا جو ہے وہ تو بہت زیادہ، لیکن مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حرمین الشریفین کے مقام عزت عظمت شان کے باوجود صرف 10,000 صحابہ ہیں جو یہاں دفن ہیں، باقی سب ملک چھوڑ گئے۔ کیوں چھوڑ گئے؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، بس اللہ کے راستے میں گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مکہ مدینہ چھوڑا، جہاد کرتے کرتے شہید۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تقریباً 40 یا بعض روایات میں ہے کہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اسپانیہ کہاں ہے، اسلام پہنچا اسپین میں۔ آپ اندازہ کریں کہ آسٹریلیا کہاں ہے، اسلام پہنچا، اور صرف پہنچا نہیں غلبے سے پہنچا، وہاں اسلام نے حکومت کی۔ 800 سال تک اسلام نے اسپین پہ حکومت کی۔ ایک طرف اسپانیہ پہ نظر ڈالیں اور دوسری طرف آپ نظر ڈالیں چین پہ، تیسری طرف آپ نظر ڈالیں وہ ریاستیں جو اب آزاد ہوئی ہیں، تاجکستان، سیستان، ازبکستان، تاشقند، بخارا، سمرقند، ماورا نہر تک اسلام پھیلا۔ اسی طرح آپ نظر ڈالیں انڈیا پہ، ایشیا پہ، انڈونیشیا پہ، ملیشیا پہ، اور اسی طرح آپ ہند پہ نظر ڈالیں کہ وہاں 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ سارا ان صحابہ کی تو قربانیاں تھیں، ورنہ ہمارا کیا حال ہے؟ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں سین میں مسلمان ہیں۔ آج بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ملک جو کفار کے غلبے میں ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمت سے کروڑوں کی تعداد میں ہند میں مسلمان ہیں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا دشمن میڈیا، کرنٹ ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس وقت انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں، ساری دنیا کے چینل جو ہیں وہ اسلام کے خلاف۔ کبھی کوئی مسئلہ لے لیں گے، کبھی کوئی مسئلہ لے لیں گے، کبھی کوئی مسئلہ لے لیں گے۔ کسی جگہ پہ کوئی دھماکہ ہو گیا، کسی جگہ پہ گولی چل گئی، پوری دنیا میں شور مچا دیں گے، لیکن اپنا نہیں بتائیں گے کہ تمہارے مدرسوں میں آ کے، اسکول میں آ کے ایک لڑکا جو ہے آگے 26 ساتھیوں کو مار دیتا ہے، اس کی بات نہیں کریں گے۔ اپنے ملک کی بات نہیں کریں گے کہ وہاں 2723 عصمت دری زنا
بالجبر کے کیس جو ہے ایک دن میں درج ہوتے ہیں۔ لیکن اس کفر کی یلغار کے باوجود اسلام کی حقانیت دیکھیں، اسلام کی صداقت دیکھیں، اسلام کی سچائی دیکھیں کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اسلام اور ابھر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام مٹ رہا ہے، اسلام اور الحمدللہ ابھر رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ساری دنیا کی توجہ ہو گئی کہ پڑھو تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے، اور جب پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ صحابہ کا کمال تھا، یہ ان کا جہاد تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے محبوب دو عالم اگر ایمان سے چاہیں کہ ایک تو محبت ہے نا کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہم غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، یہ الگ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میرے محبوب چاہتے، اللہ نے تو خود فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں، جہاں جائیں سونا موجود، دیتے رہیں، لٹاتے رہیں۔ لیکن پتہ ہے کہ محبوب دو عالم کا حجرہ مبارک جو سب سے محبوب بی بی کا گھر ہے، بی بی عائشہ کا گھر ہے، اور جو آج مرکز تجلیات سبحانی ہے، جو آج مرکز انوار رحمت سبحانی ہے، وہ حجرہ مبارک جو آج روضہ مبارک ہے، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اس حجرہ مبارک 20 ضرب 12 فٹ کا یہ کمرہ ہے۔ اس کا دروازہ حرم کی طرف کھلتا تھا، اور کمرے کے پچھلی طرف میں اتنا ہی صحن تھا، اور صحن کی دیوار نہیں تھی بلکہ کھجوروں کے اور درختوں کے اور لکڑیاں اور پتے ڈال کے ایک احاطہ بنا دیا گیا، اور اس پر پرانے بالوں کے کمبل ڈال دیے گئے تاکہ پردہ ڈال، اور حضور کے دروازے کا کوئی لکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی المونیم نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی ساگوان اور سندل کی لکڑی نہیں تھی، ایک پرانا جھولتا ہوا کمبل تھا۔ تو کیا اگر حضور چاہتے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے گھر ہیں، اور اسی طرح بالکل بی بی سیدہ کے گھر کے ساتھ والا جو حجرہ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری جانب درمیان میں ایک چھوٹی سی ایک بندے کے گزرنے کی جگہ چھوڑ کے جو حجرہ وہ سیدہ حفصہ کا ہے، اس کے ساتھ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا ہے جو 6 ماہ کے بعد فوت ہو گئی، تو پھر بی ام سلمہ ان کے گھر میں آئیں۔ یعنی آپ دیکھیں، حیران ہوں گے آپ کے کیا شان ہے کہ عائشہ کا حجرہ وہ تو روضہ محمد مصطفیٰ بنا، اور جہاں آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یہ حجرہ ہے بی بی سیدہ حفصہ کا۔ اور اس کے ساتھ جب آپ آتے ہیں جہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے، یہ جگہ ہے بی بی ام سلمہ کی۔ اس کے ساتھ پھر 5 بیویوں کے حجرے ہیں، اور آج جہاں صف اول ہوتی ہے یہی مقام ہے حجرات ازواج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ بعد میں پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں آ کے انہوں نے بیویوں سے، اور اس کے قریب ترین حجرہ جو تھا پھر بی بی سودا کا تھا رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت عثمان نے درخواست کی کہ اب مسجد چھوٹی ہو گئی ہے اور نمازیوں کو تکلیف ہے، ہم آپ کو
متبادل جگہ دے دیتے ہیں، اور آپ اگر یہ حجرات دے دیں تاکہ ہم اس کو حضور کی مسجد میں شامل کر دیں تو بیویاں راضی ہو گئیں، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم آئے ہیں قیامت تک امت اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اب اندازہ کریں کہ اللہ کو اس لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہدایت فرمایا کہ نہیں بس مجھے الفقر فخری، میں تو اسی طرح رہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت مل جائے تیرا شکر کروں، نہ ملے تو بس اللہ کے آگے سب۔ حالانکہ تاریخ عالم میں قطع نظر اس کے کہ مسلمان ہم تو غلام ہیں، نہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، حضور کے بغیر نہ نجات ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جو انقلاب آمنہ کا لال لایا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑا انقلاب فرانس ہے، بڑے سے بڑا انقلاب ماسکو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک اقتصادی انقلابات ہیں یا بعض جمہوری انقلابات ہیں کہ کمیونزم کے خلاف انقلاب آئے، یا معاشی اقتصادی تنگی کے خلاف مزدور اٹھے اور انقلاب آیا کہ وہ امراء کے خلاف انقلاب تھا۔ یہ انقلاب تو صرف میرا محبوب دو جہاں لایا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک عقیدہ بدل دو، شکل بدل دو، سیرت بدل دو، صورت بدل دو، وہ بدو جو اپنی بیٹیوں کے قاتل ہیں مسلمانوں کے رکھوالے بن جائیں۔ یہ انقلاب دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے حجر اسود کو للکار رہے ہیں کہ انک حجر، خبردار تم ایک پتھر ہو۔ ساری زندگی بتوں کے آگے جھکتے رہے، لات و عزا کے پجاری ہیں، اور آج وہی سیدنا عمر کھڑا ہے اور کہتے ہیں الا انک حجر لا تنفع ولا تضر، خبردار ہے حجر اسود تم ایک پتھر ہو، تم کوئی مسلمانوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ اگر میرے محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا ما قبلتو کا، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، ولکن قبلک رسول اللہ، تمہیں میرے آقا نے بوسہ دیا ہے تو ان کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، کہتا ہے محبوب تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں؟ ہم تو تیرے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور یہی بات ابو بکر نے کی ہے، اور یہی بات سیدنا محمد مصطفیٰ نے کی جب حضور آئے حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے، فرمایا واللہ انک حجر، تم ایک پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ان اللہ امرنی ان يقبلک، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بوسہ دو۔ اللہ حکم دے دے تو جھگڑا ختم۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ حضرت آدم کو سجدہ جائز ہے تو پھر تینوں کو جائز کیوں نہیں؟ آج بھی یہی دماغوں میں خناس پکڑا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں جب آدم کو سجدہ جائز ہے تو پھر ہر نبی ولی کو بھی جائز ہے، اور اللہ کے نبی ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو زندہ کو بھی جائز ہے، قبروں کے دفن ہونے کے بعد مردہ کو بھی جائز، وہ تو زندہ ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آدم کو سجدہ انسانوں نے تو کیا ہی نہیں، کس نے کیا تھا؟ ہاں جی، آدم کو سجدہ کس نے کیا؟ تم فرشتے ہو، تو بس جھگڑا کس بات کا؟ وہ سجدہ کس نے کیا ہے؟ فرشتوں نے کیا ہے۔
انسان کسی نے کہ انسان تو ایک تھا، صرف آدم تھا، بندہ تو تھا ہی کوئی نہیں۔ اچھا ساری دنیا کی کتابیں ہیں، کنگھال ڈالو، یعنی بائبل ہے، انجیل ہے، تورات ہے، جو بھی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں ڈھونڈ ڈالیں۔ بی بی حوا نے سجدہ کیا، حالانکہ بیوی تھی، اس کا جھکنا تو زیادہ حق بنتا تھا نا۔ وجہ کیا ہے کہ حکم کن کو تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کس کو حکم ہے؟ جن کو حکم تھا انہوں نے سجدہ کیا، ہمیں حکم ہے ہی نہیں، تو پھر آدم کی مثال دینے کا کیا فائدہ؟ بڑی بڑی عجیب قصے بناتے ہیں، کہتے ہیں جی جب بی بی حوا سے نکاح ہوا، عجیب لوگ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جب قرآن پروفیسروں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہی ہوگا نا، جب اللہ کا قرآن علماء کے بجائے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ تو آپریشن ہی کریں گے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جناب کہ جب نکاح ہوا تو بی بی حوا کے قریب جو حضرت آدم جانے لگے تو بی بی نے کہا کیوں میرے قریب نہ ہو؟ نے کہا تم تو میری بیوی ہو۔ نے کہا کیوں حق مہر تو تم نے دیا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے شاید بی بی حوا ان کی بیٹی تھی اور یہ حق مہر کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل میرے قریب نہیں آنا۔ کیوں؟ نے کہا حق المہر۔ اس نے کہا میرے پاس ہے کیا جی میں حق المہر دوں؟ انہوں نے کہا بھائی حق المہر کے بغیر تو بالکل جائز ہی نہیں بیوی کے قریب آنا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں پھر آپ کچھ دیں۔ انہوں نے کہا بس حضور پہ 20 دفعہ درود پڑھ دو حق المہر ہو گیا۔ نہ درود پڑھنے کا فائدہ تو آدم کو ہوا، بی بی حوا کو حق المہر کیسے مل گیا؟ جو درود پڑھے اس کو ثواب ہوتا ہے یا دوسرے کو ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو فائدہ تو آدم علیہ السلام کو ہوا، 20 دفعہ پڑھیں یا 20,000 پڑھیں، تو بی بی حوا کا حق المہر کیسے بن گیا؟ بس قصے کہانیاں ہیں بنا دی ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا اور اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک اللہ نے حکم دیا کہ آدم آپ اور تمہاری بیوی، جب اللہ نے بیوی قرار دے دیا تو اس کے بعد کیا مسئلہ رہا؟ اسی لیے جب بی بی زینب کا نکاح میرے اللہ نے کر دیا اور حضور بی بی زینب کے گھر آئے، بی بی زینب گھبرانے لگی۔ آپ نے فرمایا مت گھبراؤ، ان اللہ زوجنی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو جب بندے نکاح کریں تو اللہ کے آگے حلال ثابت کرنے کے لیے خطبے کی بھی ضرورت ہے، گواہوں کی بھی ضرورت ہے، حق المہر کی بھی ضرورت ہے، اعلان کی بھی ضرورت ہے، کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب اللہ خود نکاح کر رہا ہو تو اب کس کو گواہ دینے ہیں ہم نے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا اب جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آدم کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن حضرت یوسف کو تو انسانوں نے سجدہ کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا حضرت یعقوب نے سجدہ کیا، ان کی والدہ یا خالہ، بعض کہتے ہیں والدہ بعض کہتے ہیں خالہ، والدہ فوت ہو گئی، اور آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو انسان تھے۔ الحمدللہ۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھائیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم، تو بھائی ہوئی پرانے وقتوں کے طالب بھی نہیں ہیں، جاہل آدمی ہیں، آپ مجھے سمجھائیں سجدہ افضل کو کیا جاتا ہے یا مفضول کو کیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی جس کو سجدہ کیا جائے اس کی شان زیادہ ہوتی ہے یا کرنے والے کی؟
بھائی ابھی بھی عقل میں نہیں آیا تو کیا کرے آدمی؟ بھائی اللہ نے آدم کو جو سجدہ کرایا کیوں؟ پتہ لگ جائے نا کہ آدم کی شان فرشتوں سے زیادہ ہے، تو مسجود جو ہے وہ افضل ہوگا اور سجدے کرنے والا مفضول ہوگا۔ اب تم خدا کو جو سجدہ کرتے ہو تو افضل ذات کس کی ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو عبید ہیں، غلام ہیں، مملوک ہیں، مخلوق ہیں۔ اچھا اب حضرت یعقوب جو سجدہ کر رہے ہیں حضرت ایوب کو، تو افضل باپ ہے یا بیٹا؟ یہ تو الٹا سجدہ ہو گیا۔ بھئی سجدہ کرتا یوسف علیہ السلام یعقوب کو، پھر تو تیرا مسئلہ بن سکتا تھا کہ ابھی بڑے شان والے کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تو خود بڑا سجدہ کر رہا ہے چھوٹے کو، وہ بیٹا ہے، وہ باپ ہے۔ لاکھ یوسف کا شان بلند ہو جائے لیکن باپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا۔ لاکھ شان بلند ہو جائے، ماں سے تو مرتبہ زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ اللہ نے وہی صاف کر دیا کہ جب آ گئے والدین مصر میں، حضرت یعقوب حضرت اپنے پورے خاندان کے ساتھ فخروا لہو سجدا، اب سجدے میں گر گئے۔ اب حضرت یوسف نے کیا کہا؟ میری شان بڑھ گئی ہے، آپ کی شان گھٹ گئی۔ ان کا نہیں، یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ آج میرے اللہ نے میرے اس خواب کو سچا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے گویا وحی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اس لیے منام کا بھی ذکر آ گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہہ دیا نانا میں نے دیکھا اور نیند کی حالت میں دیکھا ہے۔ خواب ہے، یہ رؤیت حقیقیہ نہیں، یہ رؤیت بصریہ نہیں، یہ رؤیت منامیہ ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بیٹا آپ غور کریں، تدبر کریں، سوچ کے جواب دیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ بیٹا جانتا تھا ابا نبی ہے، نبی کا خواب حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، ننگے بدن بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کپڑا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہو اور انشاءاللہ آپ بالکل اللہ کا حکم پورا کریں، آپ مجھے ذبح کریں، آپ مجھے بھی انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل کی عمر 9 سال ہے، وہ کہتا ہے غور تو کرو کہ حضرت اسماعیل کو کس چیز نے وہ آداب فرزندی سکھائے تھے کہ باپ ذبح پہ تیار ہے تو بیٹا بھی گردن کٹانے پہ تیار ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اپنے بیگ میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت یعقوب نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے خواب دیکھا، سجدہ کیا، تو یہ بھی کس کا حکم تھا؟ تم نے بیگ میں رکھا ہوا اس کو کیا پتا؟ تو اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، اگر قرآن تمہارے ساتھ ہے، ہمیں کیا جھگڑا ہے؟ ہمیں تو ضد ہے ان سے۔
ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی صحبت کو اصیل سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لاکھ کتابیں پڑھو، لیکن ایک دن اگر اللہ کے ولی کی صحبت میسر آ جائے تو وہ جو برکت ہوتی ہے وہ پڑھنے سے حاصل میں آیا تھا اور آپ نے مدینہ شریف میں الباس کے لیے لکھ دیا تھا، عشاء کے بعد مجھے ملے، میں لکھ دوں گا، آپ بھی لکھ دوں گا۔ اسی لیے بڑھانے کے لیے اور بڑا بھی تھا، فلسفی بھی تھا، وہ کریں انداز بڑا کرتے ہیں یا بالکل کافر بن جائیں پھر بھی بہت ملتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولا ہے تو دو باتیں ہیں کہ گناہ چھوڑتے ہیں اور استغفار زیادہ کریں۔ شمس تبریزی نشد، وہ کہتا ہے کہ مولوی روم نہیں بن جاتا ہر کوئی جب تک کسی اللہ والے کی غلامی نہ ملے۔ مال بھی بڑھا دیتے ہیں، اولاد بھی بڑھا دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے میرے عزیز کہ اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے 3 امام نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی، چاہے نماز جہری ہے یا سری۔ امام احمد ابن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ نماز جہری ہے، امام زور سے پڑھ رہا ہے، نہ پڑھو تم۔ تو 3 نمازوں میں تو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں نا، فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں۔ اور اسی طرح اس لیے اللہ نے اس آیت مبارک میں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں فرماتی ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ اجمال ہے، آگے تفصیل ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یاد رکھو میرے عزیز میرے محترم کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، کلمے کا پڑھنا بھی ضروری، کلمے کا جاننا بھی ضروری، کلمہ کے مقتضیات عمل کرنا بھی ضروری۔ اس لیے سارے قرآن میں دیکھیں یہاں ایمان کا ذکر ہوگا، مجھے بات سے ذکر ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ کئی مقام پہ دیکھیں گے آپ سب سے پہلے ذکر آئے گا ایمان عمل، ایمان عمل، ایمان عمل۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایمان ہے لیکن عمل نہیں۔ بعض علماء اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کا ایمان ہے ہی نہیں، بعض کہتے ہیں ایمان تو ہے لیکن کامل ایمان نہیں۔ اس لیے محدثین فقہاء علماء تعریف کرتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق ہو، اقرار باللسان، زبان پہ اقرار ہو، وعمل بالارکان، اور اعضاء اس کی گواہی دیں کہ جب ہم ایمان لائے تو اب ہاتھ مان کے نماز میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں کھڑے ہیں، کبھی سجود میں کھڑے ہیں، کبھی رمضان کے روزے میں ہیں، کبھی زکات دے رہے ہیں، کبھی صدقات دے رہے ہیں، کبھی عمرہ کر رہے ہیں، کبھی حج کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضائے بدن گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، فرما بردار ہے، تب جا کے ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ایسے نہیں کہ زبانی کلامی کہتے ہو اور یہ ہم مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہی وجہ ہے نا جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو بابا، کافر تو وہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ میں حضور کے زیادہ قریب تھا اور ہم کٹھے چل رہے تھے تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے مہربانی کر کے ایسا عمل بتلائیں یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں پہنچائے۔
وَيُبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے دور کر دے۔ لیکن صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج کسی پیر کے پاس جاؤ تو اگلا کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ سکھلاؤ، کوئی محبت کا، کوئی بغض کا، کوئی تسخیر کا، کوئی لوگوں کو تابع کرنے کا، کوئی جن بھگانے کا، کوئی بھوت دوڑانے کا۔ یہ شان ایسا ہوگا حضور نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس عمل بتلائیں، جنت پہنچائیں اور جہنم سے بچا دے۔ قال لك سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی تم نے بڑی بات پوچھی، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کے لیے یہ بات آسان ہے جن کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ سب سے پہلے تو عقیدہ ٹھیک کرو، عبادت اللہ کی کرو، اس میں کسی کو شریک، ہاں جی، جیسے ہم کیا کہتے ہیں، خیرات برائے خدا، نیاز برائے حسین، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں، حسین کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، وہ تو خالص کھرا سونا چاہتا ہے، کھوٹا پیتل چلتا ہی نہیں ادھر۔ اللہ کو تو عبادت ہو تو خالص ہو، طواف ہو تو خالص ہو، نماز ہو تو خالص ہو، سجدہ ہو تو خالص ہو، رکوع ہو تو خالص ہو، کھوٹا پیسہ تو چلتا ہی نہیں نا۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اپنے وقت میں ادا کرو، وتؤتی الزکات، اور اللہ زکات فرض کرے تو وقت پہ ادا کرو، وتصوم رمضان، اللہ رمضان نصیب کرے تو روزے رکھو، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر اللہ صاحب استطاعت بنا۔ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ معاذ بن جبل میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں۔ الصوم جنۃ، جب روزہ رکھتے ہو تو روزہ ڈھال بن جاتا ہے آگ کے آگے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور جب گناہوں کی آگ بھڑکتی ہے تو صدقہ بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کے درمیانی یا آخری حصے میں گھر کے اندر جب نماز پڑھتا ہے، یہ چیزیں جنت کے قریب کرتی ہیں۔ کیوں اللہ خود فرماتی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ جزام بما كانوا يعملون۔ ثم قال لا أخبرك براس الأمر وعموده وذروة سلامه، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اصل اسلام کا ستون جو ہے اور اس کی اونچی کوہان جو ہے وہ کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، فرمایا راس الامر الاسلام، اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون وعمودہ والصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان الجہاد فی سبیل اللہ۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، حضور نے فرمایا میرے صحابی
صحابی میں اب تجھے ساری چیزوں کو جمع کر کے خلاصہ بتاؤں؟ فقلت بلا یا نبی اللہ، فأخذ بلسانہ ثم قال کف علیک ھذا، اس کے بعد حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا صحابی کو کہ بس اس کو غلطی سے روک لو تو بچ جاؤ گے، بس اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے، فحش کلام سے، یہ زبان ہی تو ہے نا جو تخت پہ بھی پہنچاتی ہے اور تختے پہ بھی پہنچاتی ہے۔ یہ زبان ایسی بڑی چیز ہے کہ جو اس کو سنبھال لے اس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ وقلت یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، میں نے عرض کیا رسول اللہ ہم جو کلام کرتے ہیں اس پہ بھی پکڑے جائیں گے؟ یہ تو زبان ہے، نکلتی ہے، بات تو کرتے رہتے ہیں۔ فقال ثقلتك امك یا معاذ، آپ نے فرمایا کاش تیری ماں نے تجھے بوجھ نہ اٹھایا ہوتا۔ فهل يكب الناس في النار الى وجوههم على مناخرهم الا حصائد السنتهم، جہنم میں جو لوگ ناک کے بل، سر کے بل گرائے جائیں گے اسی زبان کی کار ستانی سے کہ سارا دن نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرا گلا شروع کر دیا، غیبت شروع کر دی، سلام پھیرا جھوٹ بولنا شروع کر دیا، سلام پھیرا کسی کی بے عزتی شروع کر دی، وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور بندہ جہنم کا حقدار۔ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به وقال الترمذي حسن صحيح، روایت جو ہے الحمدللہ صحت کے درجے پہ ہے۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو بھی بدگوئی سے، بد کلامی سے، ہر قسم کے گناہ اور خطایا سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں زبانوں پہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا، یا اللہ ہمیں اپنا شکر اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ میں دمام میں سروس کرتا تھا، دہران سے جدہ آ کر ایئرپورٹ پہ عمرے کا احرام باندھا، عمرہ ہوگا، آپ کو احرام دمام سے باندھنا چاہیے تھا یا ریاض سے باندھنا چاہیے تھا؟ آپ نے جدہ سے باندھا ہے، دم پڑ گئی کہ میقات سے آپ گزر گئے ہیں۔ دم سعودی عرب میں دینا ہوگا، سعودی عرب میں بھی نہیں، مکے میں دینا ہوگا، جہاں عمرہ ہوتا ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں سزا ہوتی ہے۔ اپنے بھائی بھابھی پتہ نہیں کیا کو حج کرانا ہے، اچھی بات ہے، آپ ان کو خرچہ دے دیں، پیسہ دے دیں، وہ حج کریں، بالکل اچھی بات ہے۔ جب حضور کے روضہ مبارک پہ جائیں بالکل ادب سے چلتے ہوئے، پاک کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگا کر، آپ کے جالی مبارک مواجہہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نہ آواز بلند کریں نہ آواز پست کریں، اور یہ تصور ہو کہ اگر حضور پاک کی میں زندگی میں حاضر ہوتا تو کیسے سلام کہتا، اسی ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خاص سلام کا صیغہ ہو، جو آپ کو یاد ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جو بھی یاد ہے سلام کریں۔ اس کے بعد بالکل 2 قدم آگے بڑھ کے سیدنا ابو بکر، پھر 2 قدم آگے بڑھ کے سیدنا عمر، اور اس کے بعد اور 4 قدم آگے بڑھ کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ بالوں کو کالا نہ کریں، باقی جو ورزی آئے رنگ لگائیں، کالے کے بارے میں علماء منع فرماتے ہیں۔
کہ کالا رنگ لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی کوئی بھی رنگ لگانا۔ مجھے کچھ ایرانی پیسے تھوڑے ملے ہیں، وہ میں کیا کروں؟ خیرات کر دیں؟ اب مالک کا پتہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ خیرات کر دو، بس تمہیں بھی ثواب ملے گا، جس کے پیسے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارا فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم حج بدل کریں یا عمرہ کریں یا قرآن پڑھ کے بخشیں، ثواب ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ چار رکعت صلاۃ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑی فضائل ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، فضیلت کے اندر ضعیف حدیث بھی محدثین لیتے ہیں۔ بہرحال ضعیف حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا کہ نہ کرو، لیکن جو حدیث کا درجہ ہے وہ تو بتانا ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ حدیث ضعیف ہو تو عمل ہی نہ کرو، بہت ساری ایسے مسائل ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن پوری امت کا اس پہ عمل ہے۔ بہرحال آپ نے جتنے عمرے کیے ہیں اچھا کیا ہے، کلمہ شریف پڑھ رہے ہو، اچھا پڑھ رہے ہو، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنی طواف کیا، میں نے اتنی کلمہ پڑھا۔ کیوں بتاؤ؟ یہ تو ریا ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے اور تیرے اللہ کے درمیان میں ہے۔ اپنے ملک میں سامان کی اجازت جو ہے وہ 30 کلو لے جانے کی اجازت ہے ہوائی جہاز میں، ہاتھ میں بھی لے جانے کی اجازت ہے، تو کیا ہاتھ میں ہم زیادہ لے جائیں، یعنی 60 کلو ہاتھ میں اور 30 کلو جہاز میں؟ بھئی ہاتھ میں بھی جتنی اجازت ہو اتنا لے جاؤ۔ میت اگر مر جائے لیکن وہ آدمی جو ہے وہ خسرا ہے، مخنث ہے، اس کو غسل کون دے گا؟ دیکھنا ہوگا کہ پیشاب عورت کی طرح کرتا ہے یا مرد کی طرح۔ عورت کی طرح تو عورت کے حکم میں ہے، مرد کی طرح تو مرد کے حکم میں۔ ملتزم پہ میں دعا مانگنے کی بڑی طلب ہے لیکن بڑا رش ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے، ایسی بات ہے۔ آپ دن میں آئیں 8-10 بجے، کوئی رش نہیں ہوتا ہے، 10 بجے آئیں، وہاں 2-4 منٹ کھڑا ہوں گے، جگہ مل جائے گی۔ نہ بھی ملے تو ملتزم کے سامنے کھڑے ہو گے، دور بھی کھڑے ہو گے، دعا میں مل جائے تو سبحان اللہ، اور مل جاتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رات کو بھی مل جاتی ہے، دن میں انشاءاللہ 10 بجے سے 11 بجے تک 1 گھنٹہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ اگر ایک عورت نے احرام کی حالت میں دوسری عورت کے بال کاٹ لیے ہیں، بھئی دونوں عورتیں اگر طواف کر چکی ہیں، صفا مروہ دوڑ چکی ہیں، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر آپ کے پیشاب کی آپ کو تکلیف ہے تو اس کے لیے آپ کو ہر نماز کے لیے وضو نیا کرنا ہوگا، یعنی مغرب کے لیے جو وضو کیا آپ عشاء تک تو وہی کافی ہے، پھر جب عشاء کی اذان ہو تو اب آپ پھر وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں، طواف کریں، اسی وضو سے کرتے رہیں۔ وہ اگر پیشاب پخانہ کو نکلتا ہے نکلتا رہے، آپ معذور ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پینٹ باندھ دیں تاکہ اللہ کے حرم میں پلیدی نہ ہو۔ میں امریکہ سے آیا ہوں اور آپ کے بیانات میں کیسٹ خریدنا چاہتا ہوں، یہ جو ساتھی ساتھ بیٹھا ہے اس سے مل لیں اور ان سے رابطہ کریں، میرے پاس ہوتے نہیں، نہ کبھی بیچا ہے
میں کبھی رکھا ہے؟ مجھے تو خود ضرورت ہو تو میں ان سے مانگتا ہوں۔ اگر میں نے وتر جو ہے تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں، افضل یہی ہے کہ تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ جو بندے تہجد پڑھنے کے الحمدللہ عادی ہیں، وہ تہجد پڑھ کے آخر میں وتر پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز پہلے پڑھ لیں، آخر میں وتر پڑھ کے بس اس کے بعد پھر فجر کی اذان ہو جائے گی، پھر سنتیں پڑھیں۔ اگر کوئی وتر قضا ہو گئے تو جب چاہے رات کو پڑھ لیں۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، قضا فرض کی ہوتی ہے، لیکن فجر کی 2 سنتیں میرے محبوب کو بہت محبوب تھی، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ 2 سنتیں فجر کی بھی قضا کریں۔ اذان کے بعد اور سنتوں سے پہلے قضا نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ تہجد کی 4 رکعات جب پڑھیں گے، تیسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو ثنا پڑھیں، بالکل پڑھیں، سبحانک اللہم پورا پڑھیں۔ ایک آدمی ہے، افسر ہے، رشوت لیتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوگی؟ بھئی دعا تو اللہ شیطان کی بھی قبول کر لی؟ نہیں، شیطان نے دعا مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے لمبی مہلت دے دو زندگی میں؟ اللہ نے دی ہے یا نہیں دی؟ دعا تو اللہ کافروں کی بھی قبول کرتا ہے، رشوت والا بھی گناہ گار ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو حرام سے بچائے، حلال کا رزق دے دے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی دعا تو اللہ سب کی سنتے ہیں، جانوروں کی سنتے ہیں، پرندوں کی سنتے ہیں، دعا تو دشمنوں کی بھی سنتے ہیں۔ میرا بھتیجا فوت ہو گیا ہے تو اس کا نماز جنازہ غائبانہ حنفی علماء کے نزدیک غائبانہ جنازہ ہوتا ہی نہیں، بس اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے میقات سے احرام نہیں باندھا، مکے اور جدے کے درمیان میں آ کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ میری بیوی کو ایام حیض آ گئے، اگر اس کی عادت 7 دن ہے تو 7 دن پورے کر کے غسل کر کے پھر حرم میں آ سکتی ہے، 6 دن گزرے ہیں تو نہیں آ سکتی۔ اور طواف الوداع تو حج کا بھی عورت پہ معاف ہے حیض کی حالت میں، اور عمرے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہوتا، بغیر طواف کے چلی جائے۔ یہ جتنے ملک ہیں نا جی، اپنا یوں سمجھ لیں افغانستان کے بعد یہ سب ماوراء النہر ہیں۔ اگر کوئی آدمی گروپ کی شکل میں طواف کرے، ایک آدمی آگے زور سے دعائیں پڑھے، باقی پیچھے زور زور سے دعا پڑھے یا آمین، یہ بالکل بدعت ہے، بالکل جائز نہیں۔ طواف جو ہے تیرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، تم خود ذکر کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، کلمہ شریف، جو تمہیں یاد ہے۔ یہ تو رواج ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم طواف کروا رہے ہیں، پیسے لیے ہوتے ہیں نا گروپ والوں نے۔ اگر کوئی آدمی جابر نام رکھے بالکل ٹھیک ہے، حضور کے صحابی کا نام ہے جابر، اور مشل خان تو کوئی نام نہیں ہوتا، البتہ مشعل رکھے تو جائز ہے۔ یہ کوئی بلوچوں کے نام ہوں گے نا یہ۔ میں اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ احناف اور شوافی کے نزدیک جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک نہیں۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو واسطہ دینا، اور واسطہ وہاں دیا جاتا ہے جب اگلا ہماری بات نہ مانتا ہو۔ وہ تو خود کہتا ہے پکارو، تو پھر کیا ضرورت ہے؟
اصل میں ہر آدمی شارٹ کٹ کہتا ہے نا، میں عمل کروں نہ کروں، کسی کے واسطے جان چھوٹ جائے بس، تو پھر نمازیں بھی واسطے میں ادا ہو جائیں گی اور روزے بھی واسطے میں ہو جائیں گے۔ اصل میں ہر آدمی آج کل شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کہ نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ عبادت کرنی پڑے، نہ محنت نہ مشقت، بس پیر سائیں کی نظر ہو اور وہ جنت میں پہنچے۔ پتہ نہیں پیر خود بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، وہ تو قیامت میں دیکھیں گے نا، ڈھونڈیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ فرمائیں گے نا کہ لدو شرکاؤکم، بلاؤ کہاں ہے وہ تمہارے سفارشی؟ اعجاز الحق صاحب سے کہیں کہ پاکستانی خواتین جو عمرے پہ آتی ہیں ان کا لباس صحیح نہیں ہوتا، لباس پہ پابندی لگائی جائے۔ میرا بھائی وزیر کیا کرے گا جب خاوند کو حیا نہ ہو، باپ کو نہ ہو، بھائی کو نہ ہو، بیٹے کے نہ ہو، وزیر کیا کرے؟ یہ پابندی تم نے لگانی ہے، وزیر نے لگانی ہے؟ یعنی کپڑا بھی تمہیں زبردستی حکومت پہنا ہے؟ کوئی عقل کرو، اس میں کیا تعلق ہے وزیر کا یا مشیر کا؟ یہ تم غیرت کرو کہ اپنی بیوی کو غلط لباس میں اللہ کے حرم میں نہ آنے دو کہ عمرے کے بجائے لعنتیں لے کے واپس جائے۔ عند الحنفیہ جو ہے، آپ نے جو پوچھا ہے، عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد، فجر کو کریں تو سورج نکلنے کے بعد۔ وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور یہ صحاح کی حدیث ہے۔ میں کراچی سے چلا دبئی سے جدہ عمرے کی نیت سے، احرام جدے میں باندھا، دم پڑ گئی، آپ کو دبئی سے باندھنا تھا۔ کہتے کہ اگر جوتے گم ہو جاتے ہیں جو باہر پڑے ہوتے ہیں بالکل نہ پہنا کریں، بلا وجہ بغیر کسی اجازت کے مال غیر میں تصرف جائز نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ یہاں جنازے کے بعد تیسری رکعت میں امام صاحبان زیادہ وقت لگاتے ہیں، تم تو ایکسپریس ہو نا، تم تو پڑھ لیتے ہو نا، سیکنڈ نہیں لگتا نا تمہاری دعا میں نا، وہ تو آرام سے پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ تو ہمارے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو ایسا نہیں پڑھتے۔ اور پھر وہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں جو تم نہیں پڑھتے ہو، اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہم، اللہم وسع مدخلہم، اللہم لا تذلنا بعدہم، اللہم لا تفتنا بعدہم، اللہم لا تحرمنا اجرہم، اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم وبدل اہلہم خیرا من اہلہم وبدل زوجہم خیرا من زوجہم، اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم۔ وہ تو بڑی دعائیں حدیث میں، ان کو تو آتی ہے، جو آتی ہے یاد پڑھ لیتے ہیں۔ تمہیں جتنی آتی ہے، جنازہ تو ہو جاتا ہے لیکن پڑھا تو کرو نا، تم تو جناب 2 سیکنڈ میں 2 رکعت سنت پڑھ کے آ جاتے، اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے۔ اس سے تو بہتر ہے نہ پڑھا کرو، بالکل نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل ادا ہی نہیں ہوتی۔ عمرہ کرنا بہتر ہے یا غریبوں پہ خرچ کرنا بہتر ہے، یہ مسئلہ تو اٹکا ہوا ہے تمہیں، لیکن سگریٹ پینا بہتر ہے یا حقہ پینا بہتر ہے یا کلب جانا بہتر ہے، یہ مسئلہ تو نہیں پوچھتے ہو۔ یہ دین والا خرچ شیطان دماغ میں ڈالتے، بھائی عمرے پہ نہ جا، غریبوں کو دے دینا، جب عمرے پہ نہیں آؤ گے انشاءاللہ غریبوں کو بھی نہیں دو گے، تم نے خدا کے گھر پہ خرچ نہیں کیا تو غریب کو دو گے۔ منع ہوتا ہے، تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے۔ باقی بات یاد رکھو، جس کو اللہ نے لکھا ہے اس نے ہر حال میں آنا ہے۔
اسی لیے دیکھو اکثر آنے والے غریب ہوتے ہیں، امیر تو آتے ہیں نا پیکج لے کر 5 اسٹار ہوٹل اور 5 اسٹار پیکیجز، جا کے بتا سکیں کہ ہم جناب فلاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور حرم شریف اتنا قریب تھا کہ ہمیں نہیں جانا پڑتا تھا، حرم ہمارے ہوٹل میں آ جاتا۔ عمرہ ہوتا ہی غریب کا ہے، جو آتا ہے رگڑے کھاتا ہے، دھوپ پہ چلتا ہے، باہر سوتا ہے، یہ تو نخرہ کرنے آئے ہیں عمرے والے، یہ کوئی عمرے پہ تھوڑے آئے۔ ایمان سے کہو جیسے آئے ویسے جا رہے ہیں تو عمرے پہ کیا فائدہ؟ یورپ جانے والے کے عادات بدل جائیں، شکل بدل جائیں، محمد کے روضے والے کی شکل نہ بدلے، آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے نہ آؤ۔ اللہ کے کعبے کو تو اپنے گناہوں کا گواہ نہ بناؤ نا۔